YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ٹاپک جو ہے وہ بھی بہت خاص اور بہت اہم ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا، لائک کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یعنی کوئی اچھا مشورہ دینا چاہیں، کوئی اچھا آئیڈیا دینا چاہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ ہم اس آئیڈیا پہ بھی بات کریں گے، اور آپ کے ہاتھ میں اگر کوئی ایسی لکیر بھی موجود ہے جو دوسرے ہاتھ میں آپ کو اپنے دوستوں کے ہاتھ میں یا بہن بھائیوں کے ہاتھ میں نظر نہیں آتی، اس کے بارے میں بھی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہم ایک سوال کا جواب مفت میں دیتے ہیں۔ تو اپنے ہاتھ کی وہ پکچر بھیجیں اور اس لکیر کو مارک کر کے بھیجیں کہ یہ لکیر ایسی ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے نام کے ساتھ آپ کو جواب دیں گے، نام اور جگہ کے ساتھ۔ مثال آپ کا نام یہ ہے اور جگہ آپ فلانی جگہ رہتے ہیں اور یہ سوال آپ نے کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کریں۔ ابھی بہت سے لوگ ایسے ہیں یا لڑکیاں یا لڑکوں میں ایسے ہیں کہ محبت کر لیتے ہیں، عشق کر لیتے ہیں، تعلق جو نا وہ بنا لیتے ہیں، اس کے بعد پوچھتے ہیں جی اچھا جی وہ تو مجھے چھوڑ کے چلا گیا، فلانے کے ساتھ میری دوستی تھی وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا، یا فلانا مشکل وقت آیا تو وہ چلا گیا۔ تو وہ لکیر کون سی ہوتی ہے تاکہ ہم اس کو پہچان سکیں، ہم پہچان سکیں کہ یہ بندے نے ساتھ نہیں چلنا، ساتھ نہیں نبھانا، تو اس سے ہم پہلے ہی کنارہ کشی کر لیں تو ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ تو وہ لکیر ذرا آپ بتا دیں کہ وہ لکیر کون سی ہے۔ تو دیکھو دوستو، میں آپ کو وہ لکیر بنا کر بتاتا ہوں۔ اس لکیر کو اپنے ہاتھ میں ضرور تلاش کیجیے گا، اپنے بہن بھائیوں کے ہاتھ میں بھی تلاش کیجیے گا۔ اگر ایسی لکیر ہے، ٹھیک ہے، تو وفادار ہیں۔ اگر ایسی لکیر نہیں ہے، لکیر چھوٹی ہے اور کمزور ہے، تو یہ سمجھو کہ یہ وفادار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں حسد کا کتنا عنصر پایا جاتا ہے، یہ سب چیزیں اس میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا میں بتا رہا ہوں، تو آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں۔ سب سے پہلے یہ لائف لائن زندگی کی لکیر، پھر جی یہ آ گئی ہیں دماغ کی لکیر، دماغ کی لکیر۔ اور دماغ کی لکیر جو ہے نا، اس کے میں کچھ پوائنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آگے آپ کے لیے آسانی ہو۔ اور ایک چیز لائف لائن میں بتا دیتا ہوں، اس طرح کی اگر زندگی کی لکیر آخر میں اس طرح سے ہو رہی ہے تو یہ سمجھیں کہ دو مختلف ملکوں میں، دو مختلف شہروں میں، دو مختلف گاؤں میں رہنے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، یعنی آخر میں دو شاخہ ہونے کا یہ مطلب ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو دماغ کی لکیر، یہ اس طرح سے اگر ہے، دماغ کی لکیر جو میں نے بنائی اگر اس طرح سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو جس کے ہاتھ میں اس طرح سے ہے، یہ عملی اقدام نہیں کر سکتے، یعنی جو کہتے ہیں وہ کر نہیں سکتے، کہ زبان سے کہہ دیں گے جی ہم تو آسمان سے تارے توڑ کے لے آئیں گے، لیکن یہ نہیں لا سکتے، کیونکہ یہ صرف خیالات کی دنیا میں رہتے ہیں، تصور کی دنیا میں رہتے ہیں، خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ حقیقت کی دنیا کا ان سے واسطہ نہیں ہے۔ حقیقت کی دنیا کا یہی واسطہ ہے کہ کہہ دیں گے ہاں ہاں بالکل ابھی کر دیتا ہوں، لیکن نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کی چیز کو آپ اپنے ہاتھ میں بھی تلاش کریں، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں بھی تلاش کریں۔ اگر آپ کے ہاتھ میں اس طرح کی علامت ہے تو اپنی اس عادت کو بدلنے کی کوشش کریں کہ آپ خود اپنا رنگ نہ بدلیں، ٹھیک ہے؟ آپ خود اپنا رنگ نہ بدلیں، اگر کوشش کریں، یقین کریں تو یہ لکیر حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر آپ چاہیں کہ آپ کی قسمت کی لکیر بہت اچھی ہو جائے تو یقین کریں اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ چاہیں کہ قدم قدم پہ چانس ملے تو وہ بھی ہو، وہ میں بتاؤں گا آپ کو، میں ویڈیو جیسے جیسے بناتا جا رہا ہوں آپ کو یہ ساری چیزیں بتاؤں گا، لیکن پہلے ان چیزوں کو سیکھ لیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ یقین کریں مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوئی کینیڈا سے، لندن سے، انڈیا سے اور پاکستان کے مختلف شہروں سے، مثال خیبر پختونخوا سے، پنجاب سے اور سندھ سے، بلوچستان سے، ہزارہ سے، اتنے لوگ وہاں سے کالیں کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو مکمل پامسٹ بن گئے، ہم جس کو جو بولتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور آپ ہمارے استاد ہیں، آپ نے ہمیں سے نہیں۔ میرا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کرے، آپ کے ساتھ کوئی چیٹ نہ کرے۔ مثال آپ کا ہاتھ دیکھے اور اول فول بولتا چلا جائے اور آپ اس پہ یقین کرتے جائیں، آپ ٹینشن میں آ جائیں، ڈپریشن میں آ جائیں اور وہ اپنے پیسے لے کے پھر ہو جائے۔ تو اس کے لیے ہم نے کوشش کی کہ ہماری جو بہن بچیاں ہیں جو کسی پامسٹ کو ہاتھ نہیں دکھا سکتی، یعنی اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیں اور پھر وہ بتاتا پھرے، یا پھر ان کے راز وہ جان سکیں یہ کیوں۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ سارا شروع کیا تھا۔ تو
تو اللہ کے فضل سے اس میں ہم اتنے زیادہ کامیاب ہوئے کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ویوز ہیں وہ 28 لاکھ سے اوپر ہیں، 28 لاکھ سے اوپر ہیں، 28 لاکھ کچھ ہزار تک ہے، اور سبسکرائب بھی ہمارے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب میرے اللہ کی رحمت ہے اور آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور اپنے جو بتانا چاہتے ہیں وہ بتاتے بھی ہیں کہ جی اس طرح کر لیں، یہ کر لیں، یوں کر لیں، آئیڈیا بھی دیتے رہتے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ۔ پیارے دوستو، اب جو بات کر رہا ہوں یہ دیکھیں کہ دل کی لکیر یہاں سے شروع ہوتی ہے مشتری سے، یہ اس طرح کی لکیر اگر کسی کے ہاتھ میں آپ کو نظر آتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایسے لوگ وفادار ہوتے ہیں، لیکن ان میں تھوڑا حسد کا مادہ ہوتا ہے، یعنی کسی معاملے میں بہت زیادہ حسد کرتے ہیں، لیکن ہوتے یہ وفادار ہیں۔ اور یہی دل کی لکیر میں دوسری آپ کو بنا کے ساتھ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ یہ ایک تو یہ لمبی لکیر کے بارے میں، اور دوسری لکیر یعنی چھوٹی، یہ اس طرح کی لکیر جو ذیل کے نیچے تک آتی ہے، یہاں تک ذیل تک آتی ہے، اس طرح کی اگر لکیر ہاتھ میں ہے تو ایسے لوگ چڑچڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر یہ کمزور ہیں تو ایسے لوگ کبھی آپ کے لیے کچھ اچھا نہیں کر سکتے، اور برا کرنے کا موقع یہ گنوائیں گے نہیں، اچھا نہیں کر سکتے اور برا کرنے کا موقع گنوائیں گے نہیں، برا ضرور کر جائیں گے۔ ایک تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جھگڑیلو ٹائپ کے ہوتے ہیں، فوری لڑائی جھگڑے دنگے فساد شروع کر دینا، یہ وہ لوگ ہیں۔ دوسرا، یہ لوگ جو ہیں ان سے امید نہ رکھیں کہ یہ آپ کے ساتھ وفا کریں گے، یہ کسی کے ساتھ بھی وفا نہیں کرتے، اور آپ ان سے وفا کی امید بھی نہ رکھیں۔ دوستی اور تعلقات میں ابھی ضروری نہیں کہ وہ آپ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا دے کہ جی دیکھو، نہیں، بندہ جب بات کرتا ہے نا تو وہ کبھی ہاتھ کو یوں کرتا ہے، کبھی یوں کرتا ہے، کبھی یہ کرتا ہے، کبھی جو نا ایسے کر کے وہ کرتا ہے، کبھی یوں کرتا ہے۔ جب اس طرح سے وہ سچویشن مختلف چینج کرتا ہے تو آپ اس کا ہاتھ دیکھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ ظاہر کریں جی میں پامسٹ ہوں، ویسے ہی چلتے پھرتے دیکھ سکتے، جیسے ہاتھ ملایا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ ملایا، اس نے ہاتھ یوں کیا، بولا یوں کیا، کرتے ہیں نا، تو یہ ساری چیزوں سے آپ لکیروں کو دیکھ سکتے ہیں، آپ جانچ سکتے ہیں، آپ دھوکے سے بچ سکتے ہیں، آپ نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا یہ بھی بڑی عبادت ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہر چیز سے محفوظ رکھ لیں، اعتماد کرنے سے پہلے سوچ لیں، سمجھ لیں، دیکھ لیں، پھر قدم اٹھائیں۔ اور آپ اگر آنکھیں بند کر کے چلیں گے تو ضرور کسی گڑھے میں گریں گے۔ تو ان چیزوں کو ضرور دیکھتے رہیں تاکہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا کچھ نہ کر سکے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ محمد انور نے سوال کیا ہے سعودی عرب سے کہ یہ بتائیں کہ ہمارے حالات کب بہتر ہوں گے؟ میں نے ایک زمین خریدی تھی لیکن وہ میرے نام پہ نہیں تھی، تو کیا وہ میرا زمین والا مسئلہ حل ہو جائے گا یا نہیں؟ اس کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیں پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے وہ جگہ جگہ رک رہی ہے، یعنی یہ ایک مسئلہ نہیں، اس کے علاوہ بہت سے مسائل ہیں۔ اس کے لیے حسب توفیق صدقہ دیا کریں اور توبہ استغفار کی تسبیح پڑھا کریں، اللہ آپ پہ رحم کرے گا۔ یسوع بلاول نے سوال کیا ہے کشمور سے کہ یہ بتائیں کہ شادی پسند کی ہوگی اور شادی کیسے رہے گی؟ آپ کی شادی پسند کی تو ہوتی نظر نہیں آتی، بہرحال شادی اچھی رہے گی اور شادی کے بعد کی زندگی بھی انشاءاللہ اچھی ہوگی۔ فرینہ شیخ نے سوال کیا کراچی سے کہ میرے شوہر کا 20 ماہ پہلے انتقال ہو گیا تھا، اب اس کی جو پہلے والی اولاد ہے وہ مجھے تنگ کرتی ہے، یہ بتائیں کہ میرے حالات کب بہتر ہوں گے اور کب میرے پاس پیسہ آئے گا اور کب مجھے سکون ملے گا؟ دیکھیں، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے معاملات تو بہت زیادہ جنہی تناؤ کا شکار ہیں۔ اس کے لیے ایک تو آپ پابندی سے نماز پڑھنے کی کوشش کریں کہ نماز پڑھیں، اور نماز کے بعد سورہ اخلاص جو ہے نا اس کی 3 تسبیحیں 100 دانے والی اپنی زندگی کا معمول بنائیں، انشاءاللہ آپ کے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے، پوزیشن بھی بہتر ہوگی اور زندگی بھی سکون سے ہوگی اور پیسہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔
زہرا جمیل نے سوال کیا گجرانوالہ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی اپنوں میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی اور شادی کے بعد کی زندگی انشاءاللہ العزیز اچھی ہوگی۔ عمران نے سوال کیا کمالیہ سے کہ میرے حالات اتنے خراب ہیں اور ہر طرح سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن مزید خراب ہو جاتے ہیں، یہ بتائیں کہ میرے حالات کبھی اچھے بھی ہوں گے یا نہیں؟ عمران صاحب، نام کے حساب سے اور ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے حالات انشاءاللہ اچھے تو ہو جائیں گے لیکن اس میں کچھ ٹائم لگے گا، یعنی 2023 کے 6 مہینے کے بعد آپ کے حالات بہتر ہوں گے۔ اور آپ کوشش کریں نماز کی پابندی کریں اور یا اللہ یا رحمان کی تسبیح پڑھا کریں، اللہ آپ کی مشکلوں کو آسان کرے گا، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ عانیہ عادل نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج اور کیسے رہے گی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی تو اچھی رہے گی لیکن شوہر سے مزاج تھوڑا نہیں ملے گا۔ آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی انشاءاللہ، کچھ معاملات رہیں گے لیکن حالات بہتر ہو جائیں گے۔ جوہریہ نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی ارینج میرج نظر آتی ہے اور شادی کامیاب ہوگی اور شادی کے بعد حالات بھی اچھے رہیں گے اور آپ کی شادی 2023 میں ہونے کے چانس ہیں۔ نایاب عالم نے سوال کیا مردان سے کہ میں جس کے ساتھ میری محبت یا لنک چل رہا تھا اس سے میری منگنی ہوگی لیکن اس کے گھر والے خوش نہیں ہیں اور بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے، یہ بتائیں کہ ہماری شادی ہو بھی پائے گی کہ نہیں؟ کیونکہ 6 سال کے لنک کے بعد یعنی یہ منگنی ہوئی ہے اور اب اس میں یہ مسائل آ رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ کے ہاتھ میں پریشانی کی بے حساب لکیریں ہیں، پہلے اپنی پریشانیوں کا مقابلہ کریں، یہ نہ ہو کہ شادی کے بعد آپ کو کسی بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس کے لیے آپ جو نا کوشش کرو، یا لطیف ہو یا مصور ہو، یہ پابندی سے پڑھا کریں تاکہ اللہ کی آپ پہ رحمت ہو، اور استغفر اللہ کی تسبیح لازمی پڑھا کریں۔ عدیل نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ یہ بتائیں کہ کیا میرے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر ہے؟ اگر ہے تو کامیابی کی لکیر کیا کہتی ہے؟ کامیابی کی لکیر یہ کہتی ہے کہ آپ کے حالات 2024 میں بدلیں گے اور اپنے حالات کو بدلنے کے لیے آپ کو دین کی طرف راغب ہونا پڑے گا اور کوشش کیا کریں کہ حسب توفیق کوئی بھی میٹھی سفید رنگ کی چیز صدقہ ضرور کیا کریں تاکہ آپ کی مشکلیں آسان ہوں۔ امبر نے سوال کیا ملتان سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ آپ کی شادی 2023 کے 7ویں اور 8ویں ماہ میں ہونے کے چانس ہیں، بہرحال کوشش کریں تو اس سے جلدی بھی ہو سکتی ہے۔ قریشی نے سوال کیا ملتان سے کہ ایک پامسٹ کو ہاتھ دکھایا تھا، اس نے کہا تھا بلڈ پریشر اور کمر کے درد کی شکایت رہے گی جو کہ مجھے ہو رہی ہے۔ اب یہ بتائیں کہ میری صحت کی لکیر کیا کہتی ہے؟ آپ کی صحت کی لکیر یہ کہتی ہے کہ آگے آپ کی اللہ کے فضل سے صحت ٹھیک رہے گی، کوئی بڑی بیماری، کوئی بڑی پریشانی نہیں ہے، لیکن جو موجودہ بیماری ہے اس کا کیئر کریں، اس کا خیال کریں اور اس کا لگ کر علاج کروائیں، لاپرواہی سے آپ کو پریشانی نہ ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔